بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا جو ٹاپک ہے 8th کی سائنس میں فورس اینڈ پریشر، اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے فورس کین چینج دی شیپ آف این آبجیکٹ۔ آپ کی سائنس کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 107 پر ہمارا آج کا سب ٹاپک ہے۔ تو اس میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح ڈفرینٹ جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان پر فورس اپلائی کرنے سے ان کی شیپ جو ہے وہ اس میں چینج آ جاتی ہے، یعنی وہ بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ٹیبل دیا گیا ہے، آپ دیکھیں یہ ٹیبل ہے 9.2 اسٹڈیئنگ دی ایفیکٹ آف فورس آن آبجیکٹس۔ یعنی اس ٹیبل میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈفرینٹ آبجیکٹس میں اگر فورس اپلائی کی جاتی ہے تو ان پر کیا اثر ہوتا ہے، ان میں کیا چینجز آتی ہیں۔ تو یہاں پر جو کالم 2 ہے اس ٹیبل کا، اس میں کچھ سچویشنز دی گئی ہیں جن پر فورس اپلائی ہوتی ہے، اور پھر کالم 3 میں اس سچویشن کی ڈائیگرام بنائی گئی ہے، ڈائیگرام کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ تو اب ہمیں آبزرو کرنا ہے کہ جب ان سچویشنز میں فورس اپلائی ہوتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں، یہ جو اس ٹیبل میں دی گئی ہیں، اس طرح کی اور بھی بہت ساری سچویشنز ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے ماحول میں اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی جب یہ ان آبجیکٹس پر، ان سچویشنز میں ان آبجیکٹس پر فورس اپلائی کی جائے گی، اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ آپ کالم 4 اور 5 میں اس کی آبزرویشن جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی سچویشن یہاں پر یہ ہے کہ ایک یہاں لکھا گیا ہے اے لمپ آف ڈف آن اے پلیٹ، یعنی ایک پلیٹ ہے جس میں گوندا ہوا آٹا رکھا گیا ہے۔ ڈف کہتے ہیں گوندے ہوئے آٹے کو۔ تو اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہے، یہ ہے ہمارے پاس ایک سچویشن ہے۔ اب تو کالم نمبر 2 میں بتایا گیا ہے کہ اس پہ کیا ایکشن ہونے والا ہے، یعنی اس پہ فورس کس طرح اپلائی ہوگی۔ تو وہ دکھایا گیا ہے پریسنگ اٹ ڈاؤن ود یور ہینڈس، یعنی اس کو ہاتھوں سے پریس کرنا ہے، جس طرح ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے۔ آگے اس کی ڈائیگرام ہے۔ تو اس کے بعد جب اس میں فورس اپلائی کی جائے گی تو کالم 4 اور 5 میں ہمیں دکھانا ہے کہ اس ایکشن کے بعد اس آبجیکٹ میں کیا کیا چینجز آئی یا نہیں آئی، اور اس کی جو موشن ہے اس میں بھی چینج آئی یا نہیں آئی۔ تو جیسے ہماری پہلی سچویشن ہے، آٹا گوندا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو اس کی موشن میں بھی چینج آتی ہے، ادھر سے ادھر اس کو یعنی ہاتھ سے فورس سے اس کی موومنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہ سوال پوچھا جا رہا ہے چینج ان شیپ، یس اور نو، کیا اس کی شیپ میں کچھ چینج آئی؟ تو بالکل آتی ہے۔ جب آٹا اچھی طرح گوندا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں یعنی اس آٹے سے کسی بھی طرح کی شیپ آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی دوسری سچویشنز ہیں یہاں پر، جیسے ہم سچویشن نمبر 3 کی بات کریں اگر، تو یہاں پر ایک سچویشن یہ ہے ربر بینڈ سسپینڈڈ فرام اے ہک اور نیل فکسڈ آن اے وال، یعنی ایک دیوار میں ہم ایک کیل ٹونگتے ہیں اور یا ہک لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ربر بینڈ جو ہے وہ لٹک رہا ہے۔ تو اب یہ سچویشن تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپلائی کس طرح کی اس میں فورس، تو ہم نے اس کو ایک ویٹ باندھ دیا اس کے نیچے، یا اس کو سمپلی پل کیا اس کو یعنی ربڑ کو۔ تو اب آپ بتائیں کیا اس میں یعنی اس کی اسٹیٹ آف موشن میں کچھ چینج آئے گی؟ تو ظاہر سی بات آئے گی، کیونکہ پہلے یہ ربڑ چھوٹا تھا پھر وہ لمبا ہوا، تو لمبا ہونے سے اس کی موومنٹ ہوئی تبھی لمبا ہوا۔ اب اسی طرح اس کی شیپ میں بھی چینج آئی، پہلے چھوٹا تھا اب تھوڑا لمبا ہو گیا۔ تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں
ان سے یہ جو ٹیبل 9.2 میں دی گئی ہیں، ان سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی اسٹیٹ آف موشن جو ہے اس میں چینج آتی ہے، یعنی اس کی جو جہاں پر وہ تھی اس کے بعد اس کی موومنٹ ہوتی ہے، یعنی وہ وہاں سے حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی شیپ جو ہے ان کی شیپ میں بھی چینج آ سکتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا آٹا گوندتے ہوئے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ آپ کے پاس ایک غبارہ ہے، بیلون ہے، وہ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر ہتھیلیوں سے دبانے کی کوشش کریں، پریس کریں، کیا اس کی شیپ جو ہے وہ ویسی رہے گی یا اس میں کچھ فرق آئے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے فرق تو آئے گا، یعنی اس غبارہ جو ہے اس کو جب ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو اس کی شیپ میں فرق آ جاتا ہے، بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہم نے آٹے کی بات کی تھی، گوندا ہوا آٹا جو ہے ڈف، جب آپ مطلب دیکھتے ہیں ہماری عورتیں گھر میں روٹی بناتی ہیں تو وہ ڈف جو ہم نے بنا کے رکھا ہوتا ہے، آٹا گوندھ کر رکھا ہوتا ہے، اس کے پھر چھوٹے چھوٹے بال بناتی ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ ایک پلیٹ میں رکھتی ہیں، پھر ان سے ان چھوٹے چھوٹے بالز کو اٹھا کر باری باری ان کو رول کرتی ہیں ہاتھوں میں یا وہ جو بیلن ہوتا ہے اس کی مدد سے، تو وہ پھر روٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس میں چینج کس طرح آئی؟ چینج آتی ہے اس کی فورس اپلائی کرنے سے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جن کی مدد سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم کسی چیز پر فورس اپلائی کر کے، طاقت کا استعمال کر کے اس کی شکل جو ہے اس میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم کل انشاءاللہ کنٹیکٹ فورسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔